شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ عجیب ہے، یہاں پر پھر آدمی ایک سوال کرے رسول اللہ بڑے کہ عام آدمی صلوات بر محمد البتہ اس مجلس کو صرف آج کے اوپر نہ کہ جب تک آج اور کل دونوں مکمل نہ سن لیے تب تک فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کیا ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ شوہر بیچارے کا باپ بیچارے کا انتقال ہو گیا، لڑکی نہیں گئی۔ پھر جب باپ مر گیا تو پھر اس نے پیغام کہلایا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، شوہر میرا گیا ہے کہہ کے گھر سے قدم باہر نہ نکالنا، اجازت ہے آپ چونکہ بہرحال صاحب شریعت ہے کہ میں جا کے اپنے باپ کا آخری دیدار کر لوں۔ پیغمبر نے فرمایا چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ باپ مر گیا، دفن ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بیٹی باپ کے دیدار سے محروم ہو گئی۔ آدمی ذرا سی اللہ کی اطاعت کر کے تو دیکھے، خدا دنیا بھی دیتا اور آخرت بھی دیتا ہے۔ ادھر باپ دفن ہوا، ادھر جبریل آئے رسول اللہ پر، یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے بعد درود و سلام اس مومنہ تک یہ خبر پہنچا دیجئے کہ اس کی اس اطاعت کے صلے میں اللہ نے اس کا گناہ بخشا، اس کے شوہر کا گناہ بخشا، اس کے باپ کا گناہ بخشا۔ اب آپ بتائیے کہ باپ کا آخری دیدار کر لینا باپ کے حق میں بہتر تھا یا گناہوں سے پاک ہو جانا کو باپ کے حق میں بہتر ہوا؟ کہ یہ بات تو آپ جو ہے وہ کہیں، لیکن اصل چیز جو ہے اس میں جو ایک سوال تیسرا نکل گیا، پہلے وہ بات کرو۔ شوہر بڑا کہ رسول اللہ؟ رسول بڑے، رسول سے بڑھ کے لولا کلما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات خلق نہ کرتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اگر وہ آپ کے پاس آ گئے ہوتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، اور ہمارا نبی بھی ان کے لیے استغفار کر دیتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو دیکھتے اللہ زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، ساری کائنات کی دعا قبول۔ رسول اللہ کے صدقے میں پیغمبر سے بڑھ کے کچھ ہے، رسول اللہ سے بڑھ کے کچھ ہے، آدم کے گناہ معاف ہو تو ان کے صدقے میں، نوح کی کشتی پار لگے تو ان کے صدقے میں، موسیٰ کو اپنی منزل مقصود ملے تو ان کے صدقے میں، اور یہاں تاریخ حدیث آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا اس لیے میں اجازت، عقل نہیں اس کو قبول کرتی۔ کہ یہی اصل مسئلہ، دین کی اصل ہنر کو پہچانے، کہنا کیا چاہتا۔ صلوات بر محمد اب یہاں اس کو یہی رکھ دیجئے۔ اب آپ تھوڑا واپس آئیے، ابتدا جب ہماری آپ کی ہوئی یعنی بشریت کی، انسانیت کی، تو وہ بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ بڑا جھگڑا ہوا اس زمانے میں بھی، ہزاروں سال کے بیچارے کی عبادت برباد ہو گئی ہمارے آپ کے بابا کے چکر میں، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ذات وہی فکر کا نہ ہونا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں پتلا تیار کر لوں اس میں روح اپنی پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے کس کے؟ جی ابلیس کے۔ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا خدا نے کیا پوچھا؟ ما منعک، کیوں کیا سجدہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کا جواب کیا تھا؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اس کو تو نے آگ سے پیدا کیا، مجھ کو، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو تو نے آگ سے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگرچہ یہ لفظ نہیں لیکن مطلب کیا ہوا؟ آگ افضل ہے۔ دو صورتیں ہیں اس میں، یا شیطان صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، دو صورت ہے نا۔ شیطان نے کیا کہا؟ اس کو تو نے آگ سے پیدا کیا، مٹی سے، مجھ کو آگ سے، یعنی میں افضل ہوں، یعنی میں برتر ہوں۔ تو دو ہی صورت ہے نا، یا شیطان صحیح کہہ رہا ہے یا شیطان غلط کہہ رہا ہے۔ اگر شیطان صحیح کہہ رہا ہے تو اللہ میاں اگر صحیح بات نہیں مانیں گے تو کون مانے گا دنیا میں؟ آپ خدا ہیں، آپ کہتے ہیں حق بات مان لو، تو جب خدا حق نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟
اگر غلط کہہ رہا ہے تو اللہ نے اب کہنا چاہیے نا پیدا میں کروں خلق میں نے کیا طے آپ کریں گے کہ افضل کون ہے؟ خالق تو اللہ ہے نا. اللہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی میں بھگتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو, میں نے خلق کیا, میں کہتا ہوں آگ افضل نہیں ہے مٹی افضل ہے, آپ کون ہے کہنے؟ اللہ کہہ سکتا تو نہیں کہہ سکتا. لیکن خدا نے ابلیس کے جواب پر کوئی تبصرہ کیا کہ صحیح ہے کہ غلط؟ جواب کیا ہے اس کا؟ آگ میں ہوں یہ مٹی یعنی میں افضل. تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں تو افضل نہیں ہے, میں کہتا ہوں مٹی افضل, یہی نہ ہونا چاہیے تھا. لیکن خدا نے اس کے جواب میں توجہ ہی نہیں دی. خدا نے کیا فرمایا؟ ما منعک اذ امرتک. اسی نقطے کو اگر ہم سمجھ جائیں, ما منعک اذ امرتک, کس چیز نے تجھ کو سجدہ آدم سے روکا؟ اذ امرتک, جبکہ میں نے حکم دیا تھا. تو مسئلہ آدم کا ہے ہی نہیں, آدم کے سجدے کا میٹر ہی نہیں ہے. جو لوگ جو بحث کرتے ہیں کیا سجدہ کیسے سجدہ, بحث آدم کے سامنے جھکنے کا نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لانا. اس نے کہا کہ تم جھکو اور تم نہیں جھکے, تو یہ آدم کے سجدے کا انکار تھوڑی ہے. یہ انکار کا ہے اللہ کے حکم کا انکار ہے. اسی طریقے جتنے احکام ہیں, خدا کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا فیصلہ یہ کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. تم ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کرتے اور اس کے باوجود ماں باپ کچھ نہیں کہتے تو کیا آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مسئلہ ماں باپ کا نہیں ہے, مسئلہ اللہ کا ہے کہ اس نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اگر ہم نے نہیں کیا تو ماں باپ کہے یا نہ کہے, انسان آنکھ ہوگا کس بنیاد پر؟ باپ کی نافرمانی کر کے نہیں. بظاہر باپ کی نافرمانی ہے, در حقیقت حکم خدا کا انکار ہے. تو وہاں باپ کا انکار نہیں ہے, وہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ باپ نے کہا کہ میرا احترام کرو, ماں نے کہا میرا احترام کرو, کہنے اللہ کہتا ہے باپ کا احترام کرو. تو اب اگر باپ کی نافرمانی کی تو یہ باپ کی نافرمانی نہیں کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے. سجدہ آدم سے جو انکار ہے تو یہ سجدہ آدم کا انکار نہیں کیا ہے؟ اللہ کا. ہو گئی بات. یہ جو حکم ہوتا ہے احکام شریعت, رسول اللہ اپنے پاس سے لاتے ہیں؟ رسول اللہ کو اپنے پاس سے بیان کرنے کا حق ہے یا اللہ کے احکام ہوتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے, نبی بیان کرتا ہے. نبی نہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں نہ حرام کو حلال, امام نہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں نہ حرام کو حلال. اور حتیٰ کہ عاشور کے دن امام حسین نے باقاعدہ کنفرم کیا یزیدیوں سے, مجھ کو کیوں قتل کرتے ہو, کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا حلال محمدی کو میں نے حرام کیا ہے؟ یہی فرق ہے اہل بیت میں اور دشمنان اہل بیت میں. حسین عاشور کے دین فرما رہے ہیں کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے, اور کچھ لوگ ٹھاٹ سے تخت حکومت بیٹھ کے کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھا میں حرام کر رہا ہوں. یہ رسول اللہ سے زیادہ پڑ جاتی ہے. صلوات پر اب اور تو پھر واپس آئیے, آدم کا سجدہ آدم کا نہیں ہے, حکم الہی کی بنیاد ہے. باپ کی اطاعت نہیں, کیا ہے؟ حکم الہی ہے. جیسے وہ ہے ویسے ہی یہاں بھی ہے. اطاعت شوہر, رسول اللہ نے کہا کہ شوہر کی اطاعت کرو, اللہ نے کہا ہے. جب اللہ نے کہا ہے تو اب بقیہ سب معاملات کب گئے؟ حکم الہی ہے. تو شوہر کی اطاعت کی بنیاد پر جزا نہیں مل رہی ہے, اطاعت خدا کی بنیاد پہ جزا مل رہی ہے. اب اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ نافرمانی کی بنیاد پر سزا شوہر کے نہیں ہے, حکم خدا کی نافرمانی کی بنیاد پر ہے. اب اگر میرا جملہ بہت سخت ہو جائے گا اگر برداشت کر سکے, کہ اگر سجدہ آدم کے انکار کی وجہ سے ابلیس شیطان ہو سکتا ہے, اس بنا پر کہ شیطان آدم کے سجدے کا انکار نہیں حکم خدا کا انکار ہے. اگر اسی طریقے سے باپ کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ بھی شیطان کے زمرے میں جا سکتا ہے, اس بنا پر نہیں کہ باپ کی نافرمانی کی ہے, اس بنا پر کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ بھی اس میں جائے گی, شوہر کی نافرمانی کی بنیاد پر نہیں, حکم الہی کی نافرمانی کی بنیاد پر. صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و علی
تو یہ حکم الہی ہے. اپنے مجمع کو لاکھ سمجھا لیجیے آپ حکم الہی ہے, حکم خدا ہے, شوہر نہیں کچھ. لیکن بات جو ہماری جہاں سے چلی تھی اصل وہ ہے کہ نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا مذہب ہے, یہ کون سی شریعت ہے؟ لہٰذا آپ تو سارے جہان میں گھومتے رہیے, اللہ نے آپ کو حکم دے دیا صاحب بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نہیں نکل سکتی ہو. مشکل کیا ہے ہمارے ساتھ جو دقت ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں جیسے ہی عورت کی بات آتی ہے, عورت کا مطلب بیوی, مرد کا تصور جیسے ہی آتا ہے مرد یعنی شوہر. کیا عورت صرف شوہر کو کہتے ہیں؟ کیا عورت صرف زوجہ کو کہتے ہیں؟ کیا مرد صرف شوہر کو کہتے ہیں؟ کہ نہیں. پھر کیا عورت ہی ہے جو کبھی بیٹی ہوتی ہے؟ عورت ہی ہے جو کبھی زوجہ ہوتی ہے, عورت ہی ہے جو کبھی ماں ہوتی ہے, مرد ہے جو کبھی بیٹا ہوتا ہے, یہ مرد ہے جو کبھی شوہر ہوتا ہے, یہ مرد ہی ہے جو کبھی باپ ہوتا ہے. اب اگر یہ طے کرنا ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے, مرد کی حیثیت کیا ہے, تو ایک مسئلے کو دیکھ کے طے تھوڑی کریں گے, تینوں ادوار پہ غور کرنا پڑے گا. اسلام میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کیا ہے, شوہر کے مقابلے میں زوجہ کیا ہے, باپ کے مقابلے میں ماں کیا ہے, تب طے ہوگا کہ اسلام میں عورت کیا ہے, اسلام میں مرد کیا ہے. صلوات بر محمد. تو اب ہم کو تینوں ادوار پر غور کرنا ہے کہ اسلام میں, دین میں بیٹی کے مقابلے میں بیٹا کیا ہے, یا بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کیا ہے. کہ اسلام پر گفتگو کرنے سے پہلے پیچھے چلو, اسلام سے پہلے بیٹی کہاں تھی, تب تم کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے بیٹی کو کہاں پہنچایا. اب جب آپ اسلام کے پہلے جائیے گا تو پڑھیے قرآن, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اسلام کے پہلے بیٹیوں کا حال یہ تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بیٹی کا وجود ننگ, بیٹی کا وجود عار, بیٹی کا وجود ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان عربوں کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی, چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا, بھاگ جاتے تھے قوم چھوڑ کر کے. یہ عالم تھا. اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر اس کو زندہ رہنے کا اختیار 4 4 6 6 8 8. آپ کو واقعات سناؤں, تفسیروں میں جائیے آپ. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل. تفسیریں پڑھیے اس زمانے کی. کوئی 4 بیٹی دفن کر چکا ہے, کوئی 8 بیٹی دفن کر چکا ہے. تفسیر نمونہ میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے, اچھا اور بعد میں جاہلیت میں کیا ہوتا ہے, بعد میں مسلمان ہو گیا, واقعی مومن ہو گیا. تو اب اس کو اپنے کیے کا احساس ہے, یار ہم نے اس میں تو زمانے میں غلط کیا. اس میں تو کچھ ایسے ہے جو پیغمبر کے پاس, ایک داستان میں آپ کو سناتا ہوں, رسول اللہ کے پاس آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتا یا رسول اللہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بالکل معاف ہو جائے گا. کیا کروں صاحب کہ معاف ہو جائے؟ میرا گناہ معاف ہو جائے گا. کہاں ہو جائے گا؟ کچھ اس کو عجیب سا احساس ہوا, کہتا مگر یا رسول اللہ میرا گناہ بہت زبردست ہے. پیغمبر نے فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے. آپ مولا امیر المومنین کی دعا کا فقرہ پڑھیے, حضرت فرماتے یا من سبقت رحمتہ غضبہ, اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے, اور اسی کی رحمت کا نمونہ ہے رسول اللہ رحمت للعالمین. کیا رسول اللہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. بہت بڑا گناہ ہے صاحب, بہت زبردست. کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ کہنے لگا صاحب مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے. پیغمبر نے کہا تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے. آخرش پیغمبر نے فرمایا تمہارا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت؟ تو رحمت الہی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کچھ اس کے آگے تو نہیں بول سکتا نا. چپ ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ رحمت خدا سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے, لیکن میرا گناہ ہے بہت زبردست. پیغمبر نے کہا اچھا بتاؤ کہ تمہارا گناہ کیا ہے. اب اس کا گناہ سنیا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟
گناہ زیادہ ہے کہ آسمان کے ستارے، گناہ زیادہ ہے کہ ریت کے ذرات، گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت. اور یہ جواب دینا بھی ہے اس لیے کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا خدا نے. لیکن اب اسی رسول کا انداز ملاحظہ کیجئے. اچھا بتاؤ گے تم کہ تمہارا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک طویل سفر پہ گیا، وہاں سے 3-4 سال کے بعد جب میں پلٹا گھر میں آیا تو دیکھا میرے گھر میں 3-4 سال کی لڑکی ٹہل رہی ہے. پہلے میں سمجھا ہوگی کسی کی چلی جائے گی. جب رات ہو گئی اور اپنے گھر نہیں گئی تو میں نے بیوی سے بولا یہ کیا ہے؟ کہنا تم کو یاد ہے کہ جب تم جا رہے تھے سفر پہ تو ولادت ہونے والی تھی؟ کہاں؟ کہ بچی اپنی ہے. جیسے ہی مجھ کو احساس ہوا یہ میری بچی ہے، میرے گھر میں لڑکی ہو گئی. بہرحال ماں بیٹی سو گئی، مجھ کو نیند نہیں آئی. کہتا یا رسول اللہ نصف شب کو میں نے ماں کے پہلو سے بیٹی کو اٹھایا، لے کے آیا، ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے اپنی پارے جگر کو، یہ انسان اس منزل پر پہنچ چکا تھا، اپنی بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو میں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کے میں نے اس کو اس میں لٹایا. ایک ہاتھ میں نے اس کے سینے پہ رکھا کہ پکڑ نکلنے نہ پائے، دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈال، زندہ. روایت کہتی وہ شخص اپنا قصہ سنا رہا تھا، رحمت للعالمین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پیغمبر کی آنکھ سے آنسو جاری تھے. کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ چیختی رہی، تڑپتی رہی، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفنا دیا. اب فرمائیے میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ پیغمبر